بڑے مفکر تھے، بہت بڑے دانشور تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے اور بہت بڑے قائد تھے۔ عید کے موقع پر ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو 2 جوڑے جو ہے بنا کر دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلوں کا حساب تو مجھے دو۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے تیکھے سوالات ہوتے تھے مجلس شورا میں، اس وقت بڑے اونچے لوگ جو ہے وہ ہوتے تھے، تو لیکن بڑی شفقت اور پیار کے ساتھ ہر ایک کی کارکن کی بات سنتے تھے اور اس کا جواب جو ہے وہ دیتے تھے۔ عبادات کے ساتھ سفر میں حضر میں ہم نے دیکھا ہے تہجد گزاری اور اس کے علاوہ جماعت کی پابندی، اور پھر سفر میں تلاوت کلام پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ میر کارواں ایک مثال جاوداں میں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عالم اسلام کی عبقری شخصیت شیخ الاسلام حضرت پروفیسر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی، عہد ساز شخصیت تھی، اور ان شخصیات میں سے تھے جو وقت سے بہت آگے نکل جاتی ہیں، جو تاریخ میں امر ہو جاتی ہیں، تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں، اور لوگ، آنے والے لوگ، مستقبل میں آنے والے لوگ ایسی شخصیات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، میں ان کا سب سے پہلے شکریہ اس انداز سے ادا کرتا ہوں کہ وہ اس عمر کے باوجود اور اس کمزوری اور نقاہت کے باوجود وہ فیصل آباد سے سفر کر کے یہاں پیغام ٹی وی ہماری پوڈ کاسٹ میں شرکت کے لیے تشریف لائے، اور میں ان کا تعارف کیا کرواؤں، وہ خود ایک تعارف ہیں، وہ خود ہسٹری ہیں، انسائکلوپیڈیا ہیں جماعتی تاریخ کا۔ وہ شخصیت ہیں جو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے شروع سے ہی رکن عاملہ اور رکن شورا رہے۔ بطل حریت سید محمد داود غزنوی رحمہ اللہ کی جو پہلی مجلس شورا تھی اور اس کے جو تاسیسی اجلاس تھے، یہ ان میں موجود تھے، اور انہوں نے جماعت کو بہت عرصے سے، یوں کہہ لیں جب سے جماعت بنی تب سے لے کر آج تک جماعت کو انہوں نے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا۔ میری مراد انتہائی قابل احترام ہمارے بزرگ مخدوم مولانا محمد یوسف انور صاحب ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، ہم نے آپ کو زحمت دی، تکلیف دی، اور آپ نے علالت کے باوجود محبت کا اظہار کیا، تشریف لائے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہاں، میرے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں علامہ ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کچھ اظہار خیال کروں۔ ماشاء اللہ، یہ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی محبت ہے جی۔ حضرت، وہ میں پہلے بھی کئی پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ چکا، محاورہ یہ ہے کہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں ہے۔ آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے شروع سے وابستہ رہے، اور مطلب میں اب آپ کے سامنے کیا بات کروں، تو آپ نے اس وقت سے لے کر آج تک جتنا وقت جماعت کے مختلف عہدوں اور ذمہ داریوں میں گزارا، تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس رفاقت نے آپ کو ذاتی اور دینی اعتبار سے کیا کچھ دیا؟ میں جس طرح کہ آپ نے بتایا ہے، میں سن 63 میں مجھے مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے امیر اور جماعت کے بانی، انہوں نے مجھے شورا کا ممبر جو ہے وہ نامزد کیا تھا۔ انہوں نے فیصل آباد شبان اہل حدیث کی کانفرنس میں شرکت کی، تو ہمارا نظام وغیرہ دیکھ کر کے، کام کارکردگی دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ نوجوانوں میں بڑی صلاحیتیں ہیں، اس لیے میں دستور کی فلاں شق کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے، اور میرے 2 ساتھی اور تھے، قاضی محمد اسلم صاحب ماموں کانجن والے، اور میاں حبیب اللہ جو اکاؤنٹنٹ تھے جامعہ سلفیہ کے، تو ہم تینوں کے نام انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ میں آپ کو مرکزی مجلس شورا کا ممبر نامزد کرتا ہوں۔ اس زمانے میں مرکزی مجلس شورا میں ٹوٹلی پورے ملک سے 150 ارکان ہوتے تھے، اچھا، اور اس میں ہمارا وہاں جو ہے وہ چلے جانا، شورا کا ممبر بن جانا، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ کوئی شک نہیں۔ جبکہ بڑے بڑے اونچے علماء قد کاٹھ والے اس دور کے، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم شورا کے ممبر جو ہے وہ بنیں، لیکن چونکہ ہمارا نظام جو ہے وہ شورائی ہے، تو اس لیے ہر آدمی تو نہیں چاہتا کہ میں ممبر جو ہے وہ بن جاؤں۔ صحیح بات ہے۔ حضرت، آپ نے ابتدائی دور سے لے کر اب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تمام قائدین کے ساتھ کام کیا ہے، تمام قیادت کو دیکھا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ میں آپ نے کون سی ایسی اوصاف دیکھے جو آپ نے اپنے اسلاف کی جھلک کے طور پر دیکھے، جو آپ کے اسلاف میں بھی تھے؟ میں تھوڑا سا پس منظر میں جانا چاہتا جی ہوں ضرور۔ آپ کے اس سوال کے حوالے سے۔ سیالکوٹ پنجاب کا ایک ایسا خطہ ہے کہ جو بڑا مردم خیز خطہ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شخصیت کو کون نہیں جانتا، صحیح بات. ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا. اور پھر علامہ ساجد میر رحمۃ اللہ، ان کے جد امجد علامہ میر محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وہاں کے ہی رہنے والے تھے. بہت بڑے شاعر فیض احمد فیض، وہ بھی سیالکوٹ سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ وہ علامہ میر ابراہیم سیالکوٹی کے شاگرد رشید تھے. بالکل ٹھیک. تو اس حوالے سے بات مکمل نہیں ہوگی سیالکوٹ کے حوالے جب تک علامہ احسان اللہ ظہیر کا تذکرہ نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک. وہ بھی سیالکوٹ کے اسی خطے سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے آگے چل کر عالمی شہرت، انٹرنیشنل سطح پر علمی، دینی، سیاسی لحاظ سے شہرت جو ہے وہ حاصل کی. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ اپنے آباء و اجداد کی اس دینی، ملکی، سیاسی روایات اور ان کی خدمات کے صحیح وارث تھے، صحیح وہ امین تھے، جو آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم جو ہے کے ساتھ وہ یعنی صحیح ثابت ہوئے. جس طرح کا میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، ایسے دعویٰ نہیں کر دیا ہے، میں آگے چل کر ان کی خدمات میں ذکر کروں گا. بالکل ٹھیک. تو ان کا جو بچپن ہے پورا، وہ ظاہر ہے وہ تو سیالکوٹ میں گزرا، اور اس کے بعد آگے چل کر کے انہوں نے مرز کالج سیالکوٹ میں تعلیم جو ہے وہ حاصل کی، اور اس کے بعد لاہور گورنمنٹ کالج میں ایم اے معاشیات، ایم اے سیاسیات اور ایم اے انگلش کی ڈگریاں انہوں نے حاصل کیں. میرے علم میں اتنی ہیں، شاید اس سے زیادہ میرا خیال ہے جی اور بھی بالکل، ڈگریاں اور بھی انہوں نے ڈگریز ہیں. الحمدللہ اکنامکس وغیرہ میں بھی جی جی. حاصل کی ہیں. تو دینی تعلیم انہوں نے مدرسہ غدرمیہ تقویۃ الاسلام، اس میں دینی تعلیم انہوں نے جو ہے وہ حاصل کی، اور وہاں سے وہ فارغ التحصیل ہوئے. اور اس دور کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء تھے جن سے انہیں فیضیاب ہونے کا موقع ملا. تو پروفیسر صاحب کی شہرت اس زمانے میں ان تعلیمات سے فارغ ہونے کے بعد سیالکوٹ کے حوالے سے ان کی شہرت جو ہے وہ تھی، بلکہ وہ مقامی جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکرٹری بھی رہے. صحیح. لیکن مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ عوامی سطح پر سب سے پہلے میں ان کو لانے والا اور ان کو متعارف کرنے والا میں ہوں. اچھا، میں عوامی ناچیز. ٹھیک، ماشاء اللہ. فیصل آباد میں ہم ہمیشہ شبان اہل حدیث جو نوجوانوں کی تنظیم تھی، اس کی 3 روزہ کانفرنسیں بڑی عالی شان وہ دھوبی گھاٹ کے وسیع پنڈال میں ہم کیا کرتے تھے. آج کل تو وہ دھوبی گھاٹ جو آدھا رہ گیا ہے، آدھے میں بچوں کی کھیل کود کے سامان ہیں. اس زمانے میں سارا دھوبی گھاٹ وہ بھرا ہوا ہوتا تھا، صحیح. اور بلا مبالغہ 20-25 ہزار لوگ جو ہیں سامعین اس زمانے میں ہماری اس کانفرنس میں شریک ہوتے رہے. بالکل ٹھیک. جن میں حضرت مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، قاری عبد الخالق رحمانی کراچی سے رحمۃ اللہ علیہ، پیر بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ جلیل القدر علماء اس دور کے. اور اس کے علاوہ جو عام جو مبلغین تھے، قائدین تھے اور واعظین تھے، وہ تو ہوتے ہی تھے. تو یہ اتنے جلیل القدر علماء کرام جو ہیں ہماری اس نوجوانوں کی کانفرنس کے اندر شریک ہونا سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح بات. تو ان حضرات کے ساتھ ساتھ میں نے یہ اس وقت میرے ذہن نے یہ کام کیا کہ ایک اجلاس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہماری جماعت کے جو لیکچرار ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، ان کو کچھ مقالے دیے جائیں، وہ مقالے پڑھیں یا کوئی زبانی کو بات کریں گے. تو چنانچہ میں نے رابطہ کیا علامہ ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے نہ اس وقت تک انہیں دیکھا تھا، نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا. تو خط و کتابت کی اور انہوں نے مہربانی فرمائی کہ میں حاضر ہوں گا. چنانچہ وہ تشریف لائے. تو مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے اسلام اور سائنس کے حوالے سے ان کو موضوع دیا. اچھا. یہ ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم تھا، لیکن علامہ صاحب نے وہ ہنٹ جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے. تو 20-25 منٹ میں انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا. اس وقت بڑے دبلے پتلے تھے، لیکن بڑے شکل و صورت کے لحاظ سے ماشاءاللہ خوبصورت تھے. تو اس کے علاوہ اس اجلاس میں مولانا عبدالرحیم اشرف تھے فیصل آباد سے، اور اس کے علاوہ حافظ عبداللہ بہاول پوری تھے. یہ قاضی مقبول احمد
गुजरांवाला से, और इसके अलावा और चंद हजरात, प्रोफेसर हरीरी साहब फैसलाबाद से, गुलाम अहमद हरीरी साहब, तो इन हजरात ने मकाले भी पढ़े और ज़बानी भी तकरीरें की, मौलाना अब्दुल अशरफ वगैरह ने। तो उस इजलास की सदारत जो है अल्लामा मोहम्मद हनीफ नदवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सदारत जो है वो की। अच्छा। और बाद में जो सदारती उन्होंने खुतबा जो है वो इरशाद फरमाया है, उसमें सबसे ज़्यादा खराजत तहसीन उन्होंने प्रोफेसर साजिद मीर साहब को दिया अल्लाहु अकबर। कि इस मौलाना नौजवान हनीफ नदवी ने अपने मौजू के हवाले से हक अदा कर दिया है मौजू का, और उनके अल्फाज ये थे कि उन्होंने इतने अहम टॉपिक को कूजे में दरिया बंद कर दिया, यूँ समझिए, ये उनके अल्फाज थे, मैं जो नकल कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। तो प्रोफेसर साहब मोतरफ थे इस बात के, कई मौक़ों पर उन्होंने जिक्र किया कि आप सबसे पहले अवामी इज्तिमा में लाने वाले आप हैं मुझे। तो इसके बाद ये पहली उनसे मुलाकात थी और चंद घंटों की मुलाकात थी। वो तशरीफ़ लाए, इतवार का दिन था, उन्होंने बयान किया और उसके बाद वापस चले गए। तो ये 2-3 घंटे में मैं उनकी शख्सियत से बहुत मुतासर हुआ। मैं यही कहने वाला था अभी जी हाँ कि जब आप उनको पहली मर्तबा मिले या जी हाँ उनकी शख्सियत का क्या तासुर आपके दिल पर? मेरा तासर जो है वो ये था कि ये नौजवान आइंदा चल करके जमात का बड़ा काम करेंगे, जमात की बड़ी खिदमत इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनसे जो है वो होगी। तो चुनाचे ऐसा ही हुआ, वो जमात के कायद जो है वो बने। तो ये पहली मेरी उनसे मुलाकात थी और पहले ही अवामी इज्तिमा में शरीक हुए वो फैसलाबाद में, मैं ही उन्हें लाने वाला था। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि ये मेरी सआदत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। और फिर उसके बाद अल्लामा साहब मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के साथ हमेशा वाबस्ता रहे शुरू दिन से। वहाँ मकामी जमीयत के जनरल सेक्रेटरी तो थे, वो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के साथ उनकी जो है वाबस्तगी रही। और फिर आगे चलकर वो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला भी रहे, जबकि एक कुछ हालात की वजह से एक अलग धड़ा बन गया, तो उसमें वो नाज़िम आला थे और उसमें पीर बदियुद्दीन राजदी वो अमीर थे। सही। लेकिन 1973 में, हाँ 73 की बात ही है। सही। पीर बदियुद्दीन साहब राजदी वो अमीर थे और ये नाज़िम आला थे। माशाअल्लाह। लेकिन ये थोड़ा अरसा सिलसिला जो है वो चला, और ये भी फैसलाबाद के नौजवानों की तंजीम को एजाज़ हासिल है कि हमने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और जमीयत अहले हदीस को आपस में मुदगम किया और मुतहद किया। माशाअल्लाह। सही। और उसका पस मंज़र ये है कि फैसलाबाद के कुछ नौजवान 7-8 जिनमें मैं भी था और भी मेरे साथी थे, तो हमने ये तय किया कि चूँकि हमारा तल्लुक़ जो है अवाम के साथ है और अवाम को मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के साथ बड़ी उम्मीदें हैं, तो प्रोफेसर साहब उसके बाद जब मैं बात कर रहा था कि हमने दोनों जमातों को मुदगम किया, 3-4 रोज़ हमने सर्व किए, अल्लामा साहब से मीटिंगें की और इधर मियाँ फजल हक साहब से मीटिंगें जो है हम करते रहे। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए और एक मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अंदर जमीयत अहले हदीस मुदगम हुई। सही। तो उधर नौजवानों की तंजीम जो है अल्लामा शानलाई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह जो बनाई थी, वो अहले हदीस यूथ फोर्स थी और हमारी शुबान अहले हदीस थी। तो शुबान अहले हदीस को उस अहले हदीस यूथ फोर्स के अंदर मुदगम जो है वो कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकज़ी जमीयत अहले हदीस उसे पैमाने पर चल रही है और अहले हदीस यूथ फोर्स जो है वो जवान राना है और वो दस्तो बाजू है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का। आपने हज़रत अपनी एक किताब में, जो आपकी किताब है हमारे असलाफ़, उसमें आपने तज़किरा किया कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने अपने जो पेशरो कायदीन हैं उनकी रिवायत को कायम रखा है। तो आपके नज़दीक वो कौन सी रिवायात थीं, जो कौन से पहलू थे जो उन्होंने कायम रखे और उनको अपने असलाफ़ से जो है ना उससे उस सिलसिले को आगे रखा? उस वक्त सबसे बड़ी बात ये थी कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जो तंजीम जो है वो कायम की हमारे बुज़ुर्गों ने, मौलाना इस्माइल साहब और मौलाना गजनवी ने, कि इनको मुनज़्ज़म किया जाए। ठीक। चुनाचे जगह जगह उन्होंने दौरे किए। अच्छा। बड़े बड़े शहरों में भी, बल्कि देहात तक वो गए हैं। सही। मेरे दौर में देहात तक वो उस दौर में हैं जबकि ना कोई गाड़ी थी, ना कोई इतनी कोई सहूलतें थीं, बसों में चढ़ कर के। लेकिन मैं ये बात अर्ज़ करूं
کہ مولانا حاجی محمد اسحاق حنیف رحمۃ اللہ علیہ جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پہلے ناظم نشر و اشاعت تھے، ان کی موٹر کار مولانا غزنوی کے لیے وقف تھی، اور میاں فضل حق صاحب کی گاڑی جو ہے موٹر گاڑی وہ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وقف تھی۔ تو اکثر وہ اجلاسوں میں اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں تشریف لاتے انہی گاڑیوں پر۔ صحیح۔ تو پورے ملک میں اور کو کسی کے پاس کوئی موٹر کار ہے ہی نہیں تھی، وہی 2 موٹر کاریں جو تھیں، باقی اکثر انہوں نے بسوں پر جو ہے وہ سفر کیا۔ مولانا اسماعیل صاحب بحیثیت ناظم اعلیٰ انہوں نے زیادہ سفر کیے۔ مولانا غزنوی کی زندگی کا وہ آخری دور تھا اور وہ ہارٹ کے مریض بھی تھے، لیکن اس سے باوجود بھی وہ بڑے بڑے اجلاسوں کے اندر، بڑے بڑے جلسوں اور بڑی بڑی کانفرنسوں کے اندر ایک روز پہلے جاتے تھے۔ 3 روزہ کانفرنسیں ہماری بڑی بھی ہوتی تھیں مرکز جمعیت اہل حدیث کی، اور اس کے علاوہ سالانہ جلسے بھی ہوتے تھے، مثلاً ملتان میں، خانے وال میں، اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں جو سالانہ جلسے وہاں مقامی جمعیتیں کرتی تھیں۔ تو مولانا غزنوی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جمعرات کو جاتے تھے، اور جمعرات کو پہنچ کر کے وہ دیکھتے تھے کہ انتظامات جو ہے وہ کیا ہیں، پنڈال کی کیا کیفیت ہے، کیا نوعیت ہے، عوام کے لیے کیا ہے، کھانے دانے کا کیسا انتظام ہے ان کی رہائش کا، علماء کے لیے کیا انتظامات ہے، ہر پہلو سے وہ دیکھتے تھے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 63 میں جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، اس میں پروفیسر صاحب بھی تشریف لائے تھے، تو مولانا غزنوی کی صدارت میں وہ اجلاس ہوا تھا، اچھا، وہ کانفرنس ہوئی تھی۔ تو مولانا اپنی اس روایت کے مطابق اور معمول کے مطابق جمعرات کو مغرب کے بعد وہ تشریف لائے اور سیدھے پنڈال میں آئے۔ ان کے ساتھ مولانا محمد اسحاق بٹی تھے، اچھا، ان سے بھی خط و کتابت تو تھی، لیکن ملاقات پہلی ان سے بھی جو ہے وہ اس موقع پر ہوئی۔ اچھا، پتہ لگا کہ یہ عالت شام کے ایڈیٹر ہیں۔ انہوں نے کالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں، ابوالکلامی داڑھی تھی، اور بڑے رانا وہ نوجوان تھے، باسکٹ اوپر پہنی ہوئی تھی، پاجامہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ہیں یہ مولانا کے ساتھی ہیں اور دفتر ناظم دفتر بھی ہیں اور عالت شام کے وہ مدیر اعلیٰ بھی ہیں۔ تو مولانا وہاں آئے تو انہوں نے پنڈال کا جائزہ لیا۔ ہم نے ایسا کیا تھا کہ پنڈال کے درمیان میں راستہ ایک بنایا ہوا تھا اچھا، سامعین کے آنے جانے کا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ درمیان میں سامعین کے بیٹھنے کے لیے جو ہے نا وہ جگہ ہونی چاہیے۔ آپ دائیں طرف سٹیج کے اور بائیں طرف 2 جو ہے سڑکیں جو ہیں وہ بنائیں۔ ٹھیک، تو فوری طور پر ہمارے کارکنوں نے 1 گھنٹے کے اندر وہ سارا انتظام جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ یعنی مولانا نے یہاں تک رہنمائی فرمائی، اور اس کے بعد ہمیشہ وہ ایسا کرتے تھے کہ آگے بہت بڑا اجتماع کے لیے وہ جگہ مختص ہوتی تھی، اور دائیں بائیں جو ہیں وہ باقی لوگوں کے سامنے کے آنے کے لیے وہ سڑکیں ہوتی تھیں۔ تو یہ مولانا نے جو ہدایت فرمائی۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے عرض کیا، وہ دیکھتے تھے کہ مختلف نوعیتیں جو ہیں وہ کانفرنس کے وہ اجلاسوں کی جو ہے وہ کیا ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کام جو مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ پھر اور ان کے ساتھی آگے چل کر میاں فضل حق وغیرہ بھی آئے، لیکن ان تمام کا مجسمہ جو ہے میں نے دیکھا ہے علامہ ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ اکبر۔ ساری خوبیاں جو مولانا غزنوی کے اندر تھیں، جاہ و جلال، تمکنت اور علمی وقار، اور بات کرنی ہے تو بڑے تول کر کے اور بڑے اعتدال کے ساتھ، غصہ نہیں آتا تھا، لیکن غصے کو ایسے نہیں ہے کہ آپے سے باہر ہو جائے بندہ۔ بڑے بڑے تیکھے سوالات ہوتے تھے مجلس شورا میں، اس وقت بڑے اونچے لوگ جو ہے وہ ہوتے تھے، تو لیکن بڑی شفقت اور پیار کے ساتھ ہر ایک کی کارکن کی بات سنتے تھے اور اس کا جواب جو ہے وہ دیتے تھے۔ یہی طریقہ کار مولانا غزنوی کا تھا، مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تو جس طرح انہوں نے دورے کیے ملک کے اطراف و اکناف میں، تمام صوبوں میں، اسی طرح پروفیسر صاحب نے بھی، میرا خیال ہے ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہا جہاں ان کے قدم رنجاں جو ہیں وہ نہ پہنچے ہوں۔ دیہات میں بھی گئے، دیہات میں بھی گئے ہیں، تو دیہات میں بھی میں آ گیا، دیہات میں بھی میں نے ان کے ساتھ جو ہے 2-3 سفر کیے ہیں، وہ دیہات تک بھی تھے، ہوائی سفر بھی ان کے ساتھ کیے ہیں، اور یہ جو ہے نا زمینی سفر یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کیے ہیں۔ تو میں نے جو ان کے اندر جو خوبیاں جو ہیں وہ دیکھی ہیں، بالکل یہی اوصاف جو ہے حمیدہ جو ہے مولانا غزنوی اور مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ان کے اندر جو ہے میں نے دیکھی ہیں اللہ اپنے زمانے میں، بچپن میں۔ ماشاء اللہ۔
جماعتی قیادت اور جماعتی پروگرامز میں یا جماعتی فیصلوں میں حضرت پروفیسر مرحوم کا انداز قیادت آپ کو کس طرح کا محسوس ہوا؟ وہ تو میں نے ذکر کیا نا ابھی کہ ابھی ان کا انداز قیادت جو ہے وہ ایسا تھا کہ واقعی قائدانہ، جس کو قائد جو ہے وہ کہا جائے، کارکن کی بات سننی بھی محبت اور پیار سے، اگرچہ وہ کتنا سخت ہو، محبت اور پیار سے سننا اور محبت اور پیار شفقت کے ساتھ اس کا جو ہے جواب دینا، صحیح، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اور باقی میں نے ذکر کیا ہے کہ جماعتی حوالے سے مختلف مقامات پر ان کے دورے، یہ ساری چیزیں وغیرہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جی جی، چونکہ آپ ایک عرصے سے جماعت کے مجلس شورا میں رہے اور مجلس عاملہ میں، تو اس میں ظاہر سوالات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس شورا تھی اس میں بات سننے اور سمجھنے کا انداز آپ نے ان کا کیسا پایا؟ وہ تو میں نے ابھی ذکر کیا نا، بات سننے اور سمجھنے کا ان کا انداز جو ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ ذرا قائدانہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کچھ جو ہے وہ نہیں کہا گیا، اور بڑی بڑی تیکھی باتیں جو ہیں وہ لوگ کرتے تھے، اور سرور کائنات ہنس کر جو ہے وہ ان کو ٹال دیتے تھے۔ صحیح بات ہے۔ اور جو آپ کس طرح آپ ارشاد فرماتے تھے، نوجوانوں کے ساتھ باتیں بھی ہوتی تھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی باتیں، جب بوڑھے ہوتے تھے بوڑھوں کی طرح باتیں کرتے، اور مستورات ہوتی تو ان کے حوالے سے، چھوٹے ہوتے بچے ہوتے تھے اس حوالے سے، نوجوان ہوتے تو اس حوالے سے۔ میں نے بالکل یہی باتیں جو ہیں وہ سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں نے پروفیسر صاحب کے اندر، اس کے اندر کوئی مبالغہ رہا ہی نہیں ہے، بلکہ چشمدید جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے میں نے ان کے اندر جو ہے وہ دیکھی ہیں۔ صحیح، شورا کے اندر، عاملہ کے اندر سائتے تھے، وہ قائد تھے اور قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ باقی جماعتوں کے سربراہوں کے اندر اگر سب سے زیادہ عزت اور توقیر ہوتی تھی تو ان کی ہوتی تھی۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ بڑے بڑے اونچے لوگ باقی جماعتوں کے ساتھ اجلاس بھی انہوں نے کیے، اور اجلاسوں میں جاتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کم شخصیت ہے، اور یہ منیب الرحمان مفتی، اور اس کے علاوہ اور سیاسی لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے، تو سارے ان کا احترام کرتے تھے۔ فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کنونشن جو منعقد کیا ہے پروفیسر صاحب نے وہاں کنونشن سینٹر میں، تو یہ سارے لوگ جو ہے بڑے بڑے اونچے لوگ جو ہے موجود تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ بات جو ہے موضوع کے حوالے سے، فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے اگر تھی تو علامہ ساجد میر کی تھی، ماشاءاللہ، اسی طرح، اور سب نے اس کو جو ہے وہ سراہا ہے، تقی عثمانی جیسے لوگوں نے جو ہے وہ سراہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو میں وہاں موجود تھا، ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے بڑی کانفرنسیں جو ہیں وہ اس کے اندر وہ شامل ہوتے رہے، اور اس کے اندر بھی وہ ایسے اچھوتے انداز سے وہ نکات جو ہے وہ پیش کرتے تھے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس حوالے سے بھی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ذہن رسا انہیں جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ اللہ مغفر اللہ ورحمہ۔ آمین آمین۔ جی جی جی۔ حضرت آپ نے جس طرح حضرت غزنوی سلفی رحمہم اللہ اسلاف کو دیکھا، اور ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے بڑی مشقتیں دیکھیں اور اسفار کیے اور پیدل بھی گئے اور سب کچھ کیا۔ ظاہر اس وقت اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ تعداد میں ویسے تو نہیں ہوتے تھے، یا یوں کہہ لیں منظم نہیں تھے، تو بلا شبہ انہوں نے اس تحریک کا آغاز کر دیا۔ تو حضرت پروفیسر رحمہ اللہ نے آج اس تحریک کو کدھر پہنچا دیا ہے، جماعت کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، اس حوالے سے بھی ذرا گفتگو۔ جماعت کو مقام ایک تو ان کے سیاسی حوالے سے بہت پہنچا، سینٹ کے ممبر جو ہے وہ بنے ہیں سب سے پہلے، تو میاں نواز شریف نے میاں فضل حق کو کہا کہ آپ سینٹ کے ممبر بنیں، جی، تو میاں صاحب انہوں نے یہ کہا، ان کا یہ بڑا پن بھر تھا، وہ کہنے لگے کہ نہیں، ساجد میر صاحب جو ہیں وہ بنے، اس لیے کہ وہ نوجوان بھی ہیں، میں بوڑھا ہوں، پھر اس کے علاوہ وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ کو میاں صاحب پتہ نہیں ہے کہ کس قدر ان کی تعلیمات کا سلسلہ ہے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ بڑے مفید ثابت ہوں گے سینٹ کے حوالے سے۔ تو میاں صاحب نے فوراً جو ہے ان کا نام جو دے دیا، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ وہ انہوں نے دیکھا تجربات کی روشنی میں سینٹ کے اجلاسوں میں کہ پھر 5ویں مرتبہ بھی وہ جو ہے منتخب ہوئے ہیں، بلکہ اس کے لیے انہوں کوئی کاغذات جمع نہیں کرانے پڑتے تھے، کوئی تگوتاج جو ہے وہ نہیں کرنا پڑتی تھی۔ تو میاں صاحب ہمیشہ جو ہے ان کے جو ہے موطرف جو ہے وہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور لوگ بھی، شہباز شریف صاحب بھی، اور دوسرے سارے جتنی وہ ٹیم ہے ساری کی ساری اس حوالے سے۔ اسی طرح ان کی وجہ سے جماعت کو اسلامی نظریاتی کونسل میں ممبرشپ ملی اور بڑے مقامات میں جماعت کے نمائندے گئے۔
جی وہ تو ہے ہی مختلف جگہوں پر، اور ذیلی سطح پر بھی ہونا چاہیے تھا. یہ کچھ کام جو ہے وہ رہ گیا ہے. تو میں عرض کروں گا حضرت اپنے امیر محترم سے، حافظ عبد عبد الکریم الکریم صاحب سے، کہ ذیلی لیول پر، ڈویژن لیول پر بھی ہمارے جو مسلم لیگ کے جو وہاں ذمہ داران ہیں ان کو وہاں موقع جو ہے وہ دیے جائیں. یہ بات جو ہے وہ کچھ پچھنا رہ گئی ہے. تو مرکزی لیول پر تو الحمدللہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں اور اس کے علاوہ اور دیگر جو ہے اداروں کے اندر وہ ہمارے لوگ جو ہے وہ تھے. تو سینٹ کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس وقت وہ ممبر منتخب ہوئے ہیں تو اس وقت معاشیات کا مسئلہ جو ہے وہ پیش ہوا ہے. تو وہ بڑے بڑے لوگ تھے جو بیان کرنے والے تھے معاشیات کتنا اہم مسئلہ ہے. تو پروفیسر صاحب نے چاہا کہ مجھے بھی وقت جو ہے وہ دیا جائے. وسیم اجمل صاحب، کیا ان کا نام تھا؟ وسیم سجاد صاحب جو چیئرمین تھے سینٹ کے. تو وہ نظر انداز کرتے رہے کہ یہ مولوی آدمی ہے، یہ معاشیات کے مسئلے پر کیا کہے. لیکن جب بار بار ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے موقع دیا. تو علامہ سعد میر صاحب نے انگلش میں تقریر کی، اور انگلش میں ایسے تقریر کی کہ جس طرح ان کی مادری زبان انگلش ہوتی ہے. آشکار اٹھے سارے لوگ جو تھے. تو اس کے بعد وہ ایک اپنے دورے کے اندر بھی ساتھ ان کو باہر جو ہے وہ لے گئے، اور اس کے بعد پھر اور ان کی عزت کے اندر جو ہے بڑا اضافہ ہوا. میں نے دیکھا کہ فیصل آباد میں ایک مرتبہ یہ امریکی سفیر جو ہے وہ فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ میں آئے. اچھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ پرویز مشرف کے دور کا زمانہ ہے. اچھا. تو وہ آئے ہیں تو جامعہ والوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بات چیت کون کرے. تو پروفیسر صاحب کو جو ہے تکلیف دی. پروفیسر صاحب تشریف لائے تو میں بالکل پروفیسر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، اور پروفیسر صاحب بیٹھے تھے، اور ادھر وہ بیٹھا تھا سفیر. تو اتنی بہترین انگلش میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی ہے کہ وہ شخص حیران ہو رہا تھا یہ کہاں سے اس شخص کو یہ جملے جو ہے وہ مل رہے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. تو یہ 2-3 یعنی مواقع جو ہے میرے دیکھنے میں آئے ہیں انگریزی میں گفتگو بات چیت کرتے ہوئے. تو اسی طرح وہ عربی میں بھی اتنے ماہر تھے ماشاءاللہ، اردو میں تو تھے ہی، بلکہ ترکی زبان میں بھی انہوں نے کچھ مہارت جو ہے وہ حاصل کر لی تھی وہاں بار بار جا کر کے. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آمریت کے دور میں وہ جمہوری اقدار کے علمبردار. ہاں، یہ آمریت کا یہی دور ہے، یہ اپنا 2008 والا پرویز مشرف والا. تو انہوں نے بلکہ کوشش کی اور ڈیوٹی لگائی ذمہ داران کو کہ یہ چھان بین کرو پروفیسر سعد میر کی کہ کیا کچھ اس نے بنایا ہے. تو جب وہ آئے ہیں تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ کو ملے گا تو کچھ نہیں، بالکل دیکھ بھال کر لیں آپ نے. واقعتاً انہوں نے دیکھا سب کچھ، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی جو مارکیٹ ہے اس کے کرائے جو ہے وہ کم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کرائے جتنے بیچارے جو ہے وہ دے سکتے ہیں اتنے میں نے کرائے ان کے رکھے ہوئے ہیں. تو پھر ٹیکس آپ جو ہے وہ کم دیتے ہیں. نہیں، جتنا ٹیکس مناسب ہے میں دیتا ہوں. نہیں، یہ جو ہے وہ 1 لاکھ ٹیکس جو ہے وہ ہونا چاہیے. کہا چلو ٹھیک ہے. پھر پروفیسر صاحب نے اپیل کی اور وہ 1 لاکھ بھی پھر معاف ہو گیا کہ یہ 1 لاکھ بھی یہاں تو نہیں لگنا چاہیے. ہاں جی. تو یہ اس زمانے میں یعنی اگر کوئی آواز پرویز مشرف کے خلاف بولتی تھی تو وہ پروفیسر سعد میر کی آواز تھی. صحیح بات ہے. جو بات کرتے تھے اور بالکل واقعتاً ایسے کہ جس طرح ایک جو ہے وہ مطلب عالم دین کے جو تقاضے ہیں علماء کرام کے کہ بے باکی کے ساتھ ہیں، تو وہ حق جو ہے وہ ادا کیا. اور پروفیسر صاحب کی آواز جو ہے وہ گونجتی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. صحیح بات. حضرت یہ قیادت میں جو تسلسل اور اتنا استقامت ہے بہت اہم چیز ہے. تو حضرت میر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو طویل عمارت ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں تسلسل کی برکات کیا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ قیادت کرنا، 38 سال. اتنا لمبا عرصہ آپ اندازہ کریں کہ وہ کیوں لمبا عرصہ ان کو دیا گیا. بالاتفاق مجلس شورا ان کو منتخب کرتی تھی، اس لیے کوئی تجربہ یہ ہوا تھا کہ ورک اتنا کیا ہے پروفیسر صاحب نے، کام اتنا کیا ہے انہوں نے کہ اس سے پہلے اس کی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ زندہ ہیں
یہ قیادت کے حقدار جو ہے وہ یہی ہیں، اور کسی کو اگر لائیں گے تو وہ اس طرح وہ جماعت کی خدمت نہیں کر سکے گا۔ صحیح بات۔ علامہ سعد میر صاحب کو تو ہم نے تو دیکھا جہاں بیٹھتے تھے، یہ آپ کے یہ دفتر کے لیے یہ بات ہوتی تھی یا جماعت کی تنظیم کے لیے بات ہوتی تھی، اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، دفتر کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ توفیق دی۔ اگرچہ میاں فضل کر، ان کے صاحبزادے میاں نعیم الرحمان وغیرہ اس دور کے اندر ان کی بھی بڑی کوششیں رہی ہیں، اور ناظم مالیات جو اس زمانے کے تھے حاجی عبدالرزاق وغیرہ، ان کی بھی بڑی کوششیں رہی ہیں، لیکن ان کو چلانے والے، ان کو لے جانے والے باہر اندر وہ علامہ صاحب ہی سے ہے۔ تو مین کردار اس یعنی دفتر کے بنانے میں، اس کی تعمیرات میں یہ سمجھتا ہوں، میں بیٹھا ہوا تھا کھانے پر، تو میں کہہ رہا تھا آپ کے ساتھیوں سے کہ کوئی بھی مذہبی اور سیاسی جماعت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کا اتنا شایان شان دفتر ہو جتنا یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا شایان شان دفتر ہے، صحیح بات، اور اتنے اہم یعنی مقام پر ہے۔ جی ہاں، آنا جانا کی سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعمیر کا سلسلہ جو ہے، اور اس کے بعد جماعت کی تنظیم کا سلسلہ جو ہے، جماعت کو آگے بڑھایا انہوں نے تنظیمی لحاظ سے۔ آج کوئی بھی خطہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے ملک کا، دور دراز علاقوں میں، گلگت بلتستان تک کے علاقوں میں، اور سندھ کے دور دراز کے علاقوں میں، اور اسی طرح بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، جہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تنظیمیں نہ ہوں اور پروفیسر صاحب بنفس نویس وہاں نہ پہنچے ہوں۔ صحیح بات، ہر جگہ پہنچے ہیں۔ جی ہر جگہ پہنچے بھی ہیں، اور تنظیمیں قائم بھی کی ہیں، اور ان تنظیموں کو آگے بھی بڑھایا ہے۔ فرمایا کرتے تھے اب تو سفری سہولیات ہیں، ہم سندھ جاتے ہیں بائی ایئر، کہتے ہیں میں اس دور میں بھی گیا ہوں جب بائی روڈ بھی انتظامات ٹھیک نہیں ہوتے تھے سفر کے۔ اور آپ کے اس پیغام ٹی وی کے حوالے سے بھی ان کی خدمات کیا کم ہے۔ صحیح بات، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک شعبہ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا، انٹرنیشنل، جس کی اس وقت تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہاں، بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے کتنی وہ کوشش جو ہے وہ کرتے رہے ملک اور بیرون ملک۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، حافظ ندیم احمد صاحب جو پیغام کے CEO ہیں، چیف آپریٹنگ آفیسر، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب شروع میں یہ بنا تو اس میں کچھ مشکلات آئیں مالی طور پر۔ تو میں میر صاحب کے پاس چلا گیا، میں نے کہا میر صاحب اس طرح تو یہ نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے حوصلہ دیتے ہوئے جو الفاظ بولے، انہوں نے کہا حافظ صاحب ہم قبروں میں ہوں گے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آج وہی کیفیت ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک الحمدللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت امیر محترم رحمہ اللہ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بتائیں، یقیناً دیکھا آپ نے قریب سے، عابد و زاہد تھے، اس حوالے سے ذاتی زندگی تو ان کی جو ہے ایک عام ایک مسلمان کی تھی، عام ایک مسلمان جس طرح ہوتا ہے نا، نچلی سطح کا، یعنی جو صرف اپنی گزر اوقات جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اپنے گزر اوقات کے لیے ہی اتنا کچھ جو ہے وہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے اتنا ہی وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں لینا دینا ہے۔ عید کے موقع پر ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو 2 جوڑے جو ہے بنا کر دینا چاہتا ہوں 2-4 روز پہلے، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلوں کا حساب تو مجھے دو، اللہ اکبر، پہلوں کا حساب تو میں جو ہے وہ دے لوں۔ وہی ان کا مکان جو مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہی مکان، نہ کوئی کوٹھی بنائی، نہ کوئی بنگلہ بنایا، نہ اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ جو دنیا دار سیاستدان جو ہے وہ کیا کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بنایا، کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ کیا ہے جماعت کے لیے کیا ہے، جو بنایا ہے جماعت کے لیے بنایا ہے۔ عبادات کے ساتھ بڑی وابستگی تھی۔ عبادات کے ساتھ سفر میں حضر میں ہم نے دیکھا ہے تہجد گزاری، اور اس کے علاوہ جماعت کی پابندی، جماعت کے بغیر نماز کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، چاہے 1-2 آدمی بھی ہو ساتھی، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور پھر سفر میں تلاوت کلام پاک۔ میں نے دیکھا ہے ہوائی سفروں میں بھی اور ویسے بھی کہ فوراً جس وقت سواری جو ہے روانہ ہوتی ہے، حمیل وہ نکال لیتے تھے اور وہ ایک طرف ہو کر کے وہ پڑھتے رہتے تھے۔ صحیح بات، کوئی بات چیت اور گفتگو وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی۔ معاملات کو سلجھانے کا انداز، اختلافات جب ہو جاتے تو کس طرح ان کا حل کرتے تھے؟ اس کے لیے وہ یہ تھے کہ کچھ نمائندے جو ہے وہ لے لیتے تھے، مثلا فیصل آباد کے اندر بھی اختلافات جو ہے وہ چلتے رہے ہیں۔ میں 3 مرتبہ الیکٹ ہوا ہوں وہاں مقامی جمعیت اہل حدیث کے امیر کی حیثیت سے۔ تو اس کے بعد کچھ پرجوش لوگ جو ہیں وہ آ گئے، تو مجھے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے اپنا ساتھی بنائیں،
ناظم اعلیٰ آپ ان کو بنائیں. میں نے کہا میں ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا, میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا, میرا مزاج ہو جائے, ان کا مزاج جو ہے وہ, میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو میں علیحدہ ہو گیا. صحیح. میں علیحدہ ہو گیا. پھر جماعت کے جو ہے وہ 2 دھڑے ہو گئے. میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی سب جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے. صحیح. تو پروفیسر صاحب نے جا کر جامعہ سلفیہ میں دونوں جو ہیں وہ دھڑوں کو بٹھایا اور ان کے نمائندے 1-1 2-2 لیے اور ان کی باتیں جو ہیں وہ سنی. تو ایک شخص تھے, ان کی بات جو ہے وہ سنتے ہوئے پروفیسر صاحب بڑے ہنسے. انہوں نے کہا کہ آپ اس شخص کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. جی کیا وجہ ہے؟ جی وہ لیڈر ہیں, ہم کارکن ہیں. تو ہم لیڈروں کے ساتھ کس طرح چلتے ہیں؟ صحیح. ہاں. تو باتیں سنتے تھے, اچھے انداز کے ساتھ سنتے تھے اور پھر ان کو اچھے انداز کے ساتھ سلجھاتے تھے جو سب کو قابل قبول ہو. اس میں کسی کی روح رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میں جب وہ امیر تھا تو میرا تعلق زیادہ تر اتفاقاً خاندانی طور پر بھی صوفی احمد دین اس زمانے کے اور حاجی بشیر احمد صاحب جو ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں, خاندانی طور پر ہمارے تعلقات ان کے ساتھ جو تھے, اچھا. اس لیے ان کے ساتھ آنا جانا ہوتا تھا. مثلا جماعتی اجلاسوں میں وہ موٹر میں مجھے جو ہے بٹھا لیتے تھے, اکیلے جاتے ہی نہیں تھے, میرے ساتھ جو ہے وہ جاتے تھے. تو اس سے بعض لوگ جو ہے وہ بڑے حاسدین جو ہیں کہ یہ دیکھو یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جاتے جاتے ہیں, تو وہ ایسے ہی خواہ باتیں جو ہیں وہ بناتے. تو پروفیسر صاحب نے انہیں اچھے انداز کے ساتھ سمجھایا کہ وہ ایک عقیدت کی بات ہے اور ان کے ساتھ تعلقات ہیں. انہیں اہل حدیث کرنے والے صحیح مسلک صحیح راستے پر لانے مارے میرے والد صاحب تھے. یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں صحیح. فیصل آباد کے روسا آج بھی ابھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. صحیح. تو میرے والد صاحب بڑے صالح شخصیت تھے. تو وہ نوجوانوں کو بڑے اچھے انداز, گول کریانے میں ہماری دکان ہوتی تھی اس زمانے میں, تو ان لوگوں کو, نوجوانوں کو بٹھانا, ان کو سمجھانا, ان کو رسائل دینا. انہوں نے اپنے جا کر کے علماء سے پوچھنا, تو ان کا کیا جواب ہو سکتا تھا احادیث کا, قرآن کی اپنی آیات وغیرہ کا. تو اس لیے بالآخر وہ لوگ جو ہے سمجھ جاتے. پھر ان کو داڑیاں رکھوانی, ان کو قرآن مجید دین صوفی احمد دین کو انہوں نے پڑھایا. اچھا. میرے والد صاحب نے, حاجی بشیر احمد نے مجھ سے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا. پھر انہوں نے کہا کہ آگے ہم نے نا اور قاری وغیرہ حافظ وغیرہ نہیں لگانے, ہمارے بچیوں کو بھی آپ ہی پڑھائیں. تو ان کو بھی میں ہی پڑھاتا. تو اس طرح خاندانی تعلق تھا. تو بعض لوگ جو ہے وہ اس سے حسد اور قابض کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن پروفیسر صاحب ان کو یہاں بلا کر سمجھاتے تھے, یہاں دفتر میں بلا کر ان کو سمجھایا بھئی ان کی عقیدتیں ہیں وہ کس طرح وہ ختم ہو سکتی ہیں. تو وہ سمجھ گئے. بالکل ٹھیک. 1973 کے بعد جب امیر محترم جماعت کے ناظم اعلیٰ بنے, جس طرح آپ نے بتایا پیر بدی الدین شاہ راشدی صاحب کے ساتھ 1973 میں, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ نائجیریا چلے گئے. تو نائجیریا سے واپسی پر انہوں نے پھر جو جماعت کے لیے کردار ادا کیا کہ اہل حدیث کی 2 نمائندہ تنظیمیں, مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جمعیت اہل حدیث کو ایک کر دیا اور اس صلح کے ساتھ اس کو پروان چڑھایا. اس میں بھی آپ شامل تھے, دیکھا آپ نے وہ منظر؟ میں نے ذکر کیا ہے نا, اس کو پروان چڑھانے میں اور صلح کروانے میں ہمارے فیصل آباد کے نوجوانوں کا بڑا کردار ہے. شبان اہل حدیث کے نوجوانوں نے نا 7 ارکان تھے جن میں میں بھی ایک رکن تھا. اچھا. بلکہ میں اس کمیٹی کا چیئرمین تھا. اچھا. تو ہم ان حضرات کے ساتھ, فریقین کے ساتھ ہم ملتے رہے, میاں فضل حق صاحب سے بھی, علامہ صاحب سے بھی, اور مل کر کے پھر غلط فہمیاں جو ہے وہ دور کیں اور اس کے بعد جماعت جو ہے وہ ایک ہوئی. تو وہ شہنائی حال میں یہاں پھر بہت بڑا اجتماع ہوا تھا, دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہوئیں اور ان کا اعلان کیا گیا تھا. شاید آپ کو نہ پتہ اس دور کا, ہم تھے ہی نہیں اس دور میں. یہاں شہنائی حال تھا اس زمانے میں. اچھا. تو دونوں جماعتیں جو اکٹھی اور بڑا دیکھنے والا منظر تھا. اس قدر نعرے, مولانا معین الدین, میاں فضل, پروفیسر صاحب, علامہ صاحب, سب ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر اور بغلگیر ہو رہے تھے اور جماعت جو ہے وہ ایک ہوئی. ماشاء اللہ. تو اس میں جو پیش رفت فرمائی نا کی ہے تو وہ اہل حدیث کے, ہمارے شبان اہل حدیث کے نوجوانوں نے, اور اس کی حوصلہ افزائی اگر فرمائی ہے تو پروفیسر صاحب نے. صحیح. اس کو آگے بڑھایا, پروان چڑھایا. اگر آپ کو چند الفاظ میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو ڈیفائن کرنا ہو, بیان کرنا ہو, تو کس طرح کریں گے کہ وہ کیا تھے؟ وہ ایک ہی شخصیت میں بہت بڑے عالم دین تھے, بہت بڑے مفکر تھے, بہت بڑے دانشور تھے, بہت بڑے سیاستدان تھے اور بہت بڑے قائد تھے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی. صحیح. اس نسل نو کو آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ حضرت میر رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، ان سے کیا حاصل کرنا چاہیے، ان کی شخصیت سے، ان کے کردار سے؟ اور نسل نو کے لیے میں نے وہ ہمارے اسلاف وہ کتاب لکھی ہے نا، میں نے جن کو دیکھا علماء کرام کو لے کر ذوق نہیں رہا پڑھنے کا. تو افسوس یہ ہے کہ وہ ذوق ہی ختم ہو گیا ہے، پڑھنے کا ذوق ختم ہو گیا ہے. چلو یہ موبائل کا دور ہے، سب کچھ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس سے فوائد بھی ہیں، لیکن پروفیسر صاحب کی زندگی کے یہ جو مختلف پہلو جو ہے وہ ذکر ہوئے ہیں، اور میرے پیش رو حضرات نے بھی اور بھی دوست جو ہے وہ کریں گے، تو اس میں نسل نو کو بڑی رہنمائی ملتی ہے. پروفیسر صاحب کی طرح وہ جماعت مسلک کے لیے وہ تگ و دو کریں، کوشش کریں، بالکل، اور اس کام کو جو آگے بڑھائیں. جو آج اور وسائل جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں تھے، ان وسائل سے وہ فائدہ اٹھائیں. مثلا یہ پیغام ریڈیو، آپ کا پیغام ٹی وی ہے، اس سے بہت بڑا کام لیا جا سکتا، اور بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں. تو اس پیغام کو آگے بڑھایا جائے، جگہ جگہ لوگوں کو ترغیب دی جائے. آخر میں یہ فرمائیے گا کہ جب آپ کو حضرت الامیر رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر ملی، کیا کیفیات تھیں اور اس سے کیا نقصان ہوا ہے ہمارا؟ کیفیات تو یہ آپ پوچھیے نہیں کہ جس پر مجھ پر جو بیتی ہے نا، میں بیان نہیں کر سکتا. انتہائی غمناک آنکھیں ہو گئیں، اور سارے گھر والوں کی. کچھ ان کا تعلق جو ہے وہ ایسا بن گیا تھا، وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارے کچھ نا گھر کی ایک شامی ٹکیا ان کو بڑی پسند تھی. اچھا. اور جب بھی تشریف لاتے تھے تو وہ منگواتے تھے، تو میں وہاں سیالکوٹ میں انہیں پہنچاتا تھا ہر 15-20 روز کے بعد. اچھا، صحیح. کہتے تھے کہ آپ کا یہ ذائقہ جو ہے یہ بہت ہی بہترین ہے. تو اس لحاظ سے جتنا ان کا تعلق تھا اسی قدر زیادہ صدمہ تھا. میرے بیٹے جو گئے، میں اپنی بیماری کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، کیونکہ وہاں لاکھوں کا مجمع تھا، تو میں نے تو وہاں بھیڑ میں کس طرح آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا. صحیح بات ہے، بہت بڑا جنازہ تھا. لکھا ہے، کچھ اخبار میں آیا ہوگا، حدیث میں آیا تھوڑا سا. بالکل ٹھیک. اور بھی انشاءاللہ عزیز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لکھوں گا میں ان پر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. بے حد شکریہ آپ کا پیغام میں وقت دینے کا. اللہ آپ کو صحت و ایمان کے ساتھ رکھے. ناظرین، یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و ایمان، عافیت اور سلامتی والی لمبی زندگی دے، اور یوں ہی یہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں، ہمارا سرمایہ ہیں. اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر.